ناظرین، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنی عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذی-نون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا، اور قرآن مجید کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ذی-نون یعنی مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔
پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور اس پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔ پھر سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرمائی، انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رابنتی تھیں، بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ ناظرین، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایمان لے آئے، اور فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدے دیے۔ اس دنیاوی فائدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو، واللہ عالم۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ ناظرین، جب انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرآن ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی
تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرآ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ ناظرین، مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھا۔ اس میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ یہ قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، یعنی اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ ناظرین، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں؟
یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ علیہ السلام بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضوان اللہ اجمعین و تابعین علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا، آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسے نہیں ہوا، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسے ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ یاد آیا، فرمایا اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا، مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قسم ہے اللہ کی اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متا سے افضل ہے۔ اس روایت سے اس حدیث کے کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں کہ مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے۔
یعنی کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متیٰ سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متیٰ پر فضیلت دو۔ آپ کا یہ ارشاد کسر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اسے اپنے گناہوں کی توبہ و بخشش طلب کرنا ہر قسم کے مصائب و محن سے نجات کی کنجی ہے۔ لہٰذا ہر تکلیف، دکھ، پریشانی اور مصیبت میں رب العالمین ہی کو پکارنا اور اسی سے التجا و گریہ زاری کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقہ دعوت چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت جب کہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کی تہ اور رات کی تاریکی میں مبتلا مصیبت تھے، آپ نے اپنے پروردگار کو ان الفاظ میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، ادھر ارحم الراحمین نے اپنے بندے کی گریہ زاری کو قبول فرما کر نجات کا بندوبست فرما دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کو حسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ وزاری کی اور اپنے رب سے نہایت عجز و انکسار کا اظہار کیا۔ اس پر ارحم الراحمین نے بھی ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آج مسلمان بحیثیت ایک قوم کے جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شکنجے اور ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے سب کو مل کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کر کے اسے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے اور عزت و شرف سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے، مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو صبر و ثبات اور عزم و حوصلے کا درس ملتا ہے۔ داعیان توحید و رسالت کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، جلد بازی اور عجلت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر دعوت توحید کو قبول نہ کریں، ایمان باللہ کی طرف راغب نہ ہوں یا داعیان کے ساتھ تعاون اور ان کی تائید نہ کریں تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نہ انہیں میدان دعوت سے فرار کا سوچنا چاہیے، بلکہ اس مشن کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو باعث اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ احقاف کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یعنی آپ اہل مکہ کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور ان کے لیے عذاب الہی کا سوال نہ کریں۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بھی صبر و تحمل اور ہمت و برداشت کا درس ہے کہ وہ بھی میدان دعوت میں اسی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔
یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اس روایت سے اس حدیث یعنی کس بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں کہ مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی کسی کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔ ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف مفسرین نے ان واقعات کو کچھ ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، آئیے آپ کو وہ واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ذنون یعنی مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت کرا ڈالا گیا تو انہوں نے زیک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور اس پر کدو کا درخت اگایا، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔ پھر سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرمائی، انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رابھنتی تھیں، بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا،
پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ ناظرین، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایمان لے آئے، اور فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدے دیے۔ اس دنیاوی فائدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو، واللہ عالم۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ ناظرین، جب انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرآن ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرآن میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ ناظرین، مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھا۔ اس میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ یہ قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے 2 مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ یعنی اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہہ تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ ناظرین، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں؟ یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ علیہ السلام بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضوان اللہ اجمعین و تابعین علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا، آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں ابھی ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا ہے؟
انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسے نہیں ہوا، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسے ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ یاد آیا، فرمایا اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا، مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بددو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قسم ہے اللہ کی اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ بددو آ گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اس روایت سے اس حدیث کے کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں کہ مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔ آپ کا یہ ارشاد کسر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اسے اپنے گناہوں کی توبہ و بخشش طلب کرنا ہر قسم کے مصائب و محن سے نجات کی کنجی ہے۔ لہٰذا ہر تکلیف، دکھ، پریشانی اور مصیبت میں رب العالمین ہی کو پکارنا اور اسی سے التجا و گریہ زاری کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقہ دعوت چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت جب کہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کی تہ اور رات کی تاریکی میں مبتلا مصیبت تھے، آپ نے اپنے پروردگار کو ان الفاظ میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، ادھر ارحم الراحمین نے اپنے بندے کی گریہ زاری کو قبول فرما کر نجات کا بندوبست فرما دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کو حسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ وزاری کی اور اپنے رب سے نہایت عجز و انکسار کا اظہار کیا۔ اس پر ارحم الراحمین نے بھی ان سے عذاب کو ٹال دیا
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آج مسلمان بحیثیت ایک قوم کے جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شکنجے اور ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے سب کو مل کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے اور عزت و شرف سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے، مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو صبر و ثبات اور عزم و حوصلے کا درس ملتا ہے۔ داعیان توحید و رسالت کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، جلد بازی اور عجلت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر دعوت توحید کو قبول نہ کریں، ایمان باللہ کی طرف راغب نہ ہوں یا داعیان کے ساتھ تعاون اور ان کی تائید نہ کریں تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نہ انہیں میدان دعوت سے فرار کا سوچنا چاہیے، بلکہ اس مشن کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو باعث اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ احقاف کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یعنی آپ اہل مکہ کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور ان کے لیے عذاب الہی کا سوال نہ کریں۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بھی صبر و تحمل اور ہمت و برداشت کا درس ہے کہ وہ بھی میدان دعوت میں اسی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اس روایت سے اس حدیث یعنی کس بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں کے مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی کسی کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔ ناظرین، آج مسلمان بحیثیت ایک قوم کے جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شکنجہ ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے سب کو مل کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے اور عزت و شرف سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے یعنی مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو صبر و ثبات اور عزم و حوصلے کا سبق ملتا ہے۔ توحید رسالت کا یہ سبق ملتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، جلد بازی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر لوگ دعوت توحید کو قبول نہ کریں، ایمان کی طرف راغب نہ ہوں یا دعوت دینے والوں کے ساتھ تعاون اور ان کی تائید نہ کریں تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نہ انہیں میدان دعوت سے فرار کا سوچنا چاہیے، بلکہ اس مشن کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو باعث اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔
اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یعنی آپ اہل مکہ کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور ان کے لیے عذاب الہی کا سوال نہ کریں۔ اس میں اہل ایمان اور دایان کے لیے بھی صبر و تحمل اور ہمت و برداشت کا درس ملتا ہے کہ وہ بھی میدان دعوت میں اسی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں۔